سب سے پہلا اور آسان حال تو اس کا یہ ہے کہ اللہ توکل آپ اپنے ٹکٹ لیں اور اپنی فیملی کو، یا آپ خود ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ ٹریول کریں۔ آپ ٹکٹ ہمیشہ ایسی لیں جو ریفنڈیبل ہو یا چینجیبل ہو، تاکہ اللہ نہ کرے اگر ایئرپورٹ پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک اور بہترین آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی کے 4 ممبرز ہیں اور ایک کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کی عمر 20 سال ہے یا 18 سال سے زیادہ ہے، یعنی وہ اکیلے ٹریول کر سکتا ہے، تو اس کی ٹکٹ پہلے کروا لیں، باقی فیملی کے ٹکٹ بعد میں کروا لیں، تاکہ وہ پہلے ایئرپورٹ پہ جائے، اسے ٹریولنگ کی اجازت مل جائے، وہ چلا جائے۔ نیا ویزا سٹیمپ کروا سکتے ہیں، تو نئے ویزے کا آپ کو سٹیمپ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب پہلے والا آپ کا ویزا، آپ کا ایک دفعہ سٹیمپ، کسی بھی قسم کا ویزا جب آپ کا سٹیمپ ہو جاتا ہے، تو نیا کوئی دوسرا ویزا آپ کا سٹیمپ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آلریڈی آپ کا ایک ویزا ویلڈ ہے۔ السلام علیکم، سو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں صفدر عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن 120 ویلوگ۔ آج ایک بار پھر حاضر ہوں نئے ویلوگ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ویزا سٹیمپ۔ ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے، سٹیمپنگ کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس میں پاسپورٹ نمبر غلط ہے، اس میں ڈیٹ آف برتھ غلط ہے، یا سپیلنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے، تو آج آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے بیٹھے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ ایسی میری مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے۔ آپ کا ویزا کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ فیملی وزٹ ویزا ہو، چاہے پرسنل وزٹ ویزا ہو، یا پھر وہ ورک ویزا ہو، جب بھی آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے، تو اس ویزا سٹیمپنگ کے بعد اگر آپ کا یہ مسئلہ آ گیا ہے تو اسے آپ کینسل کروانا چاہتے ہیں۔ کینسل کروانے کے لیے جو نقصانات ہیں میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ کینسل کروائیں گے آپ نے جو ویزے کے سٹیمپنگ فیس جمع کروائی تھی، آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگی۔ 100% آپ کی پیمنٹ ریفنڈ نہیں ہوگی، ساری کی ساری پیمنٹ آپ کی چلی جاتی ہے۔ پہلا بڑا نقصان ہو گیا۔ دوسرا جو ہو گیا وہ ہے کینسلیشن۔ اب کینسلیشن، اگر آپ کینسلیشن کرواتے ہیں تو کینسل بھی ایزیلی نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کو ایجنٹ کے سہارے ویزا اپنا کینسل کروانا پڑے گا، اور ایجنٹ وہ بھی پیسے دینا پڑیں گے، تب جا کے آپ کا ویزا کینسل ہوگا۔ اب بات آ جاتی ہے کریکشن کیسے ہو، اس کو درست کیسے کریں۔ درست یہ ہوگا، لیکن درست ایسے ہوگا کہ 1 سال کا ویزا آپ کا لگا ہوا ہے، اور اسے درست کروانے میں ہو سکتا ہے آپ کو 1 سال بھی لگ جائے، یعنی جس دن آپ درست کروا چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے۔ یعنی یہ اتنا مشکل کام ہے، یوں سمجھے کہ یہ ایک ناممکن سا کام ہے، آپ اس کی درستگی کروا لیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئے ویزے سٹیمپ کروا لیتے ہیں، نیا ویزا نکال لیتے ہیں، نیا ویزا سٹیمپ کروا سکتے ہیں، تو نئے ویزے کا آپ کو سٹیمپ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب پہلے والا آپ کا ویزا، آپ کا ایک دفعہ سٹیمپ، کسی بھی قسم کا ویزا جب آپ کا سٹیمپ ہو جاتا ہے، تو نیا کوئی دوسرا ویزا آپ کا سٹیمپ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آلریڈی آپ کا ایک ویزا ویلڈ ہے۔ تو پہلے والے کو پھر کینسل کروانا پڑتا ہے، تو یہ کافی مشکل کام ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آتے ہیں اب حل کی جانب۔ سب سے پہلا اور آسان حل تو اس کا یہ ہے کہ اللہ توکل آپ اپنے ٹکٹ لیں اور اپنی فیملی کو، یا آپ خود ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ ٹریول کریں۔ آپ ٹکٹ ہمیشہ ایسی لیں جو ریفنڈیبل ہو یا چینجیبل ہو، تاکہ اللہ نہ کرے اگر ایئرپورٹ پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ٹریولنگ میں تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اور بہترین آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی کے 4 ممبرز ہیں اور ایک کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کی عمر 20 سال ہے یا 18 سال سے زیادہ ہے، یعنی وہ اکیلے ٹریول کر سکتا ہے، تو اس کی ٹکٹ پہلے کروا لیں، باقی فیملی کے ٹکٹ بعد میں کروا لیں، تاکہ وہ پہلے ایئرپورٹ پہ جائے، اسے ٹریولنگ کی اجازت مل جائے، وہ چلا جائے، باقی جو ہے وہ بعد میں اپنی ٹکٹ لے اور بعد میں ٹریول کرے، تاکہ ٹکٹ ضائع نہ ہو۔ اس میں اس چیز کا خدشہ ہے کہ ایئرپورٹ پر روک دیا جائے، اور اس طرح کے کیسز ہو چکے ہیں کہ ایئرپورٹ سے ٹریول نہیں کرنے دیا گیا۔ اور ایک کیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جو چانسز ہوتے ہیں،
آپ کو ٹریولنگ کی اجازت دے دی جاتی ہے، ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو اس بندے کی جس کا مسئلہ آ رہا ہے، مثلا آپ کے ایک بچے کا مسئلہ آ گیا، تو اس بچے کو اس کی ماں کو اکٹھا ٹریول کروائیں۔ بعد میں آپ کے باقی بچے ہیں، یا ساتھ میں آپ کی کوئی بہن ہے یا بھائی ہے یا والدین ہے، ماں باپ ہے یا ساس ہے، کوئی بھی بندہ ہے، وہ علیحدگی سے ٹریول کر لیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، تاکہ ان کی ٹکٹ بچ جائے۔ اس میں ایک چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ پیچھے اپنے بچے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کو پھر ٹریولنگ میں مشکل ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ تو ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے بندے کے ساتھ ایزلی ٹریول نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اتھارٹی لیٹر بنانا پڑتا ہے، وہ ایک لمبا چوڑا کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مشکلات ضرور ہیں، لیکن آپ نے جو رزق جو لینا ہے، وہ آپ نے ٹریولنگ والا ہی لینا ہے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ باقی کام زیادہ ہے، میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ یہ ویزا کینسل ہو جاتا ہے، لیکن کینسل ہونے میں آپ کی جو فیس ہے وہ ساری کی ساری چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کریکشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کریکشن کروائیں گے، یہ کریکشن ناممکن ہے، کریکشن نہیں ہوتی ہے، پھر آپ پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے۔ میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ اس کی جو کریکشن ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر آپ اسے کینسل کرواتے ہیں تو کینسل کرنے میں آپ کا ہی نقصان ہے، آپ کی جو پیمنٹ آپ نے فیس جمع کروائی ہوئی ہے وہ ساری کے ساری ضائع ہو جائے گی، چلی جائے گی، اور نیا ویزا تو لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آلریڈی ایک ویزا لگا ہوا ہے۔ جب تک اسے آپ کینسل نہیں کریں گے، اس کا واحد اور اسٹریٹ فارورڈ اور آسان حل یہی ہے کہ آپ ٹریول کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ٹریول کرنے میں مدد کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹریولنگ کیسے کرنی ہے، کینسل کا طریقہ کار کیا ہے، نقصانات کیا ہے، ویزا سٹمپ پہ اگر غلطی ہو جائے تو کیا ہے، ٹریولنگ کیسے کرنی ہے، سب کچھ میں نے آپ کو آسان طریقے ایزلی طور پر سمجھا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔